رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دے، جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا۔ شان رمضان، شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، برادران وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج حکومت اور علماء کے درمیان ایک اہم معاملے میں اتفاق رائے کے ساتھ ایک بہترین لائحہ عمل طے کر دیا گیا ہے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ مساجد کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھلی رہیں گی، رمضان میں بھی کھلی رہیں گی، اور اس میں نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ البتہ احتیاطی تدابیر تجویز کی گئی ہیں جن کی تھوڑی سی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا۔ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ الحمدللہ جماعت بھی ہوگی، فرائض بھی ادا کیے جائیں گے، جمعہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور تراویح بھی ہوگی۔ اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ان تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس لائحہ عمل کو طے کرنے میں کوئی بھی کردار ادا کیا۔ جناب صدر عارف علوی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا، اور جو غلط فہمیاں اور مغالطے پائے جا رہے تھے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ دور کیا، اور ایک ایسا علماء کرام کا اجتماع بلایا جس میں 5 صوبوں، آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے وزراء بھی موجود تھے، گورنر صاحبان بھی موجود تھے، اور ہر طرف کے نمایاں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب ایک قرارداد پر متفق ہو گئے۔ میں وزیر مذہبی امور جناب ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اجتماع کو بہترین طریقے سے ہینڈل کیا۔ میں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب کا اور باقی چاروں صوبوں کے گورنر صاحبان کا، وفاقی اور صوبائی وزراء کا، تمام علماء کرام جو اس محفل میں حاضر ہوئے، اور تمام ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے ان احتیاطی تدابیر کے مدون کرنے میں مدد فرمائی، میں ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، اور پوری قوم کی طرف سے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اب چونکہ یہ احتیاطی تدابیر شائع کر دی گئی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی ہیں، تو سب کے سب اس سے پوری طرح باخبر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد عوام، علماء کرام اور ائمہ اعظام جو مساجد کے ائمہ ہیں اور مساجد کی انتظامیہ ہے، اب ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی ہے کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کو مکمل طور سے کھلے دل کے ساتھ نہ صرف اپنائیں اور اختیار کریں، بلکہ اس کے راستے میں جتنی کوئی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اب بلا وجہ شکوک و شبہات کا شکار ہونے کے بجائے
اپنے مساجد کے ائمہ سے تعاون کریں اور جس طرح وہ صف بندی کو کہیں اس طرح صف بندی کریں اور حتی الامکان اپنے ان تمام تدابیر کو اختیار کریں جو اس اعلامیہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگر خدا نہ کرے ان تدابیر پر عمل نہ کیا گیا اور اس کی وجہ سے خدا نہ کرے کوئی نقصان ہوا تو اس کا بوال اس بات پر ہوگا کہ ہم نے ان احتیاطی تدابیر کی پابندی نہیں کی۔ ہمیں ایک منظم قوم ہونے کی حیثیت سے اس بات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اپنے عبادات پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ لیکن ساتھ ساتھ پورے نظم و ضبط کے ساتھ انجام دینے کے لائق ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم مسجدوں کے اندر جائیں گے، نماز باجماعت کریں گے، جمعہ پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور اس وقت شاید یہ شرف صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ اس میں ان چیزوں کا پورا اہتمام ہوگا۔ لیکن یہ اس کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب ساری قوم اپنی ذمہ داری محسوس کر کے ان تمام احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی کے ساتھ لے اور اس کا مظاہرہ کرے کہ وہ ایک منظم مسلمان قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ اگر ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہماری نماز باجماعت اور جمعہ اور تراویح جاری رہے گی تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ یہ وبا کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوگی، کیونکہ وبا جو کوئی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آتی ہے، اور اگر جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاتی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے بھی نماز باجماعت، جمعہ اور عبادتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ ان بلاؤں سے بچ سکتا ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس موقع پر میں اہل خیر حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ مساجد میں جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کے انتظام میں وہ اہل مساجد کی مدد کریں۔ مثلا سینیٹائزر کو کہا گیا ہے کہ وہ ہر مسجد کے اوپر لگائے جائیں، نیز یہ کہا گیا ہے کہ جو نمازی بھی آئیں وہ ماسک پہن کر آئیں۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ عوام شاید خود سے اس کا انتظام کرنا ان کے لیے دشوار ہو، تو میں اہل خیر جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان دونوں چیزوں کی فراہمی کو ہر مسجد کے اندر یقینی بنائیں۔ ہر مسجد کے قریب محلے کے جو لوگ ہیں ان میں جو اہل خیر ہیں وہ سینیٹائزر کا بھی اہتمام کریں اور ماسک بھی لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ وہ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سی مساجد میں ایک گیٹ لگانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کو سینیٹائزر گیٹ کہا جا رہا ہے، اور اس پر اچھا خاصا خرچہ بھی آ رہا ہے۔ تو ہم سے جتنے بھی ڈاکٹروں کی ہماری بات ہوئی وہ سارے کے سارے اس پر متفق ہیں کہ اس گیٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، یہ وبا سے بچنے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے مساجد کے اندر سینیٹائزر اور لوگوں کو ماسک مہیا کرنے کی خدمت انجام دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو تدابیر اس وقت شائع ہوئی ہیں اس میں دو باتوں کی وضاحت بھی میں کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات شروع میں آئی تھی کہ جب صفیں بنائی جائیں تو اس وقت دو صفوں کے درمیان اور دو نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔
لیکن بعد میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنر سندھ کی طرف سے اور خود میری طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ 6 فٹ کا فاصلہ 2 صفوں کے درمیان تو ہونا چاہیے، یعنی پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، لیکن جہاں تک ایک نمازی اور دوسرے نمازی کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ گزارش کی گئی کہ اس میں 3 فٹ کا فاصلہ کافی ہے، کیونکہ WHO نے یعنی عالمی ادارہ صحت نے جو رمضان کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے مطالبات کے مطابق ہیں، اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ نمازیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ کافی ہے۔ چنانچہ اس بات کو اجتماع میں منظور کر لیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ تحریر کے اندر نہیں آ سکا، لہذا میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 3 فٹ کا فاصلہ بھی انشاءاللہ کافی ہوگا، جیسا کہ WHO نے سفارش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہی سفارشات میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ لوگ اعتکاف گھر میں کریں۔ اسی وقت جناب صدر عارف علوی صاحب نے جب یہ لفظ بولا تو پھر بعد میں اس کی وضاحت فرمائی تھی، وہ یہ کہ مسجدوں میں اجتماعی اعتکاف نہ ہو۔ یہ بعض اوقات یہ ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ لوگ کسی بڑے عالم یا کسی بڑے شیخ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو وہ جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے اس میں ان تمام رعایتوں کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا جو تجویز کی گئی ہیں، اس لیے مقصد یہ ہے کہ اجتماعی اعتکاف نہ ہو۔ مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، عورتیں کر سکتی ہیں لیکن مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، لہذا مقصود کو سمجھ لینا چاہیے کہ مقصود یہ ہے کہ اجتماعی اعتکاف سے لوگوں کو روکا جائے، اور البتہ مناسب فاصلوں کے ساتھ، اور ایسے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو تصور ہے وہ باقی رکھتے ہوئے اگر اعتکاف کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک بات اور میں اپنی تاجر برادری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کے کاروبار بالکل ٹھپ رہے اور اس کا نقصان سب لوگوں نے اٹھایا۔ اب انشاءاللہ رفتہ رفتہ مختلف کمپنیوں کو، مختلف تجارتوں کو اجازت دی جا رہی ہے، کچھ کو دے دی گئی ہے، تو اب جب وہ تجارت شروع کریں تو براہ کرم اس میں اپنے طرز عمل کو بدل کر، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اس بات کا پورا لحاظ رکھیں کہ جو اس تجارت کے شرعی اصول ہیں، دیانت، امانت، دھوکے سے بچنا، رشوت ستانی سے بچنا اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے سے بچنا، یہ سارے امور ہیں جو جن کی وجہ سے ہم پر اللہ بچائے یہ وبا مسلط ہوئی ہے۔ اب اگر یہ تجارتیں کھلتی ہیں تو ان کو ہر قسم کی بددیانتی سے، ہر قسم کے کرپشن سے، ہر قسم کی دھوکہ دہی سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میں میڈیا سے اور ذرائع نشر و اشاعت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ براہ کرم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور عریانی، فحاشی، بے دینی ان چیزوں کو میڈیا کے ذریعے یا ذرائع نشر و اشاعت کے ذریعے پھیلانے سے مکمل گریز کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اس وبا کی آزمائش سے عافیت کے ساتھ نکال دے۔ آخر میں اپنے ان تمام رفقا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو مہم چلائی گئی تھی اس میں کسی بھی طرح حصہ لیا۔ خاص طور پر
مندرجہ ذیل علماء کرام ہیں جن کا اس اعلامیہ کی تیاری میں اور مطالبات کی تیاری میں بڑا حصہ ہے۔ اس میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رئیس الجامعہ جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے ہمیں اپنے آراء سے مستفید فرمایا، حضرت مولانا ساجد میر صاحب جو جماعت اہل حدیث کے امیر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون سے اپنی رائے کا اظہار فرما کر ممنون فرمایا، جناب لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے، ان کے بھی ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فون پر ہماری رہنمائی فرمائی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب تنظیم المدارس پاکستان کے جنرل سیکرٹری، وہ اس ساری مہم کے اندر پیش رہے۔ اسی طرح جناب مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب جو وفاق المدارس عربیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی ہمارے اجتماع سے فون پر گفتگو کی اور بڑی فعالیت کے ساتھ اجتماع کے آراء سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس کے بارے میں انہوں نے دوسرے علماء کرام سے بھی رابطہ کیا، اور انہی کے رابطے کے ذریعے مولانا علامہ نیاز نقوی صاحب جو رابطۃ المدارس الشیعہ کے نمائندے ہیں اور تنظیمات مدارس کے رکن ہیں، ان سے بھی اور دوسرے علماء کرام سے بھی انہوں نے رابطہ کر کے ان کا اتفاق اور ان کی تائید حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عبدالرزاق صاحب کے صاحبزادے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس پاکستان، مولانا شیخ محمد سلفی صاحب وفاق المدارس سلفیہ، مولانا شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان، مولانا امداد اللہ صاحب جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا راشد محمود سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی، مولانا عبید اللہ صاحب تنظیم علماء پاکستان، مولانا سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی پاکستان، مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب صدر مجلس علماء پاکستان، مولانا حافظ محمد حماد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سین کراچی، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی، صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بن نوری عالمیہ سائٹ کراچی، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، مولانا قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کراچی، مولانا حافظ احمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی جماعت غرباء اہل حدیث، مولانا ناصر خالد محمود سمرو صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ، مولانا مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، مولانا محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی، صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان، مولانا ڈاکٹر محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب، مولانا ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی صاحب، مولانا ڈاکٹر حسان اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا عبدالرشید فاروقی صاحب جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی، مولانا محمد مستقیم نورانی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا مفتی رحیم الرحمان صاحب جامعہ گلزار مدینہ، مولانا محمد عبد المنان صاحب نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا مفتی نذیر جان نعیمی صاحب دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ، مولانا عبدالستار مدنی صاحب جمعیت علماء اسلام نظریاتی، مولانا سید عمر الحسن برنی صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی، مولانا عصمت اللہ حسن زئی صاحب استاد جامعہ دارالقرآن مسلم آباد لانڈھی،
مولانا مفتی آصف سعید قادری صاحب چیئرمین نور القرآن اسلامک اکیڈمی، مولانا اقبال احمد صاحب جامعہ مدینہ العلوم حقانیہ، علامہ توقیر مصطفی صاحب جامعۃ المصطفی الرضویہ، مولانا عبداللہ نجیب الحق صاحب جامع مسجد بیت المکرم کراچی، مولانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمعیت علماء پاکستان، مولانا مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد علماء کراچی، مولانا سیف اللہ خالد صاحب حفظ اللہ تعالی، نمائندہ مولانا اقبال اللہ صاحب۔ میں ٹیلی فون پر جن حضرات سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی ان میں ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ مولانا حامد الحق صاحب ہیں جو حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور جمعیت علماء اسلام سین کے امیر ہیں، اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بھی اپنی گرمجوش تائید اور اپنی رہنمائی سے ہمیں نوازا۔ اس کے علاوہ میں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کی برملا تائید کی، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے خاص طور پر تبلیغ جماعت کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اثر نو عبادات ادا کرنے اور عبادات کی روح پر عمل کرنے اور اپنے دین کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے اس وبا کی آزمائش کو جلد از جلد دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔